إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ مبارک مہینہ گزرنے کے قریب آ گیا ہے۔ ایام معدودات اللہ رب العزت نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ ادھر ماہ رمضان شروع ہوا اور ادھر ختم ہو گیا۔ ابھی یہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ 1 ہفتہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان پہ رمضان، مہینے پہ مہینہ، سال پہ سال گزرتے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اجل کب آ گئی، موت کب آ گئی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آدمی 100 برس کا سامان کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آگے کی اسے کوئی فکر نہیں، یہی جو کچھ ہے، لیکن اچانک موت کا پنجہ آ کے جکڑ لیتا ہے، پھر کوئی ادھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اس وقت کے آ جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے تیار رہیں۔ الاستعداد لیوم الرحیل، تقوی کے جو 4 اجزاء بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چوتھا یہی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کا فلسفہ یا حکمت اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمائی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا خوف، شریعت پر عمل، تھوڑے پر قناعت اور روانگی کے دن کے لیے تیاری۔ جس طرح یہ رمضان گزرتے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح یہ زندگی گزرتے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ نہیں ہم کن بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے لمبے چوڑے حساب کتاب ہم نے بکھیر لیے ہیں کہ جیسے یہیں رہنا ہے۔ یہ مبارک عشرہ اخیر رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان 10 دنوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، لیلۃ القدر۔ اور یہ رات کون سی رات میں ہے؟ 10 راتوں میں سے ایک رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا 1 سے 10 رمضان، پھر آپ نے
11 سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا، اور اس کے بعد آپ نے 21 سے آخر رمضان تک اعتکاف کیا، اور فرمایا کہ مجھے یہ لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ مجھے یہ لیلۃ القدر دکھائی گئی، اور یہ لیلۃ القدر اس عشرہ میں ہے، یعنی رمضان کے پہلے 20 دنوں میں نہیں بلکہ یہ آخری عشرہ کی راتوں میں ہے۔ اور پھر پوری تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس 10 دنوں کی راتوں میں سے بھی 5 راتوں میں ہے، 10 کو بھی 5 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مختصر کر دیا، اور فرمایا کہ وہ 5 راتیں ہیں، اور وہ 5 راتیں جو ان 10 راتوں کی طاق راتیں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اللہ رب العزت چاہتا تو یہ رات پکی ہمیں مل جاتی، 21 ہے پکی ہے، 23 ہے یقینی ہے، 27، 29۔ اللہ رب العزت نے یہ رات پکی ہمیں نہیں بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، لیکن آپ کے دماغ سے، آپ کے ذہن مبارک سے اس رات کو پھر اٹھا لیا، اور اٹھایا کیسے وہ واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رات بتائی گئی کہ یہ رات رمضان کی کون سی رات ہے۔ میں یہ خوشخبری دینے کے لیے باہر اپنے صحابہ کرام میں نکلا تو دیکھا کہ آگے 2 لوگ لڑ رہے ہیں، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کا جھگڑا نپٹانے میں، معاملے کو سلجھانے میں وہ رات میرے ذہن سے نکل گئی کہ کون سی۔ پہلے نمبر پر جھگڑے کی نحوست دیکھیں، لڑائی جھگڑے کے نتیجہ میں اتنی قیمتی رات ہم سے نکل گئی۔ وہ جھگڑا نہ کر رہے ہوتے، آپ ہمیں بتا دیتے 21، 25، 27، 23 کون سی رات ہے، بات ختم۔ لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پر تو یہ 10 عشرہ جو ہے، اس عشرے کی عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ عشرہ اخیر عبادت کریں گے، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، 10 میں سے آدھی گئی نا۔ اگر ہمیں یہ بتا دیا گیا ہوتا کہ یہ فلاں رات ہے تو پھر 9 گئی، ہم صرف ایک ہی رات کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ چانس رکھا کہ لوگ عبادت کرتے رہیں، ان 10 ہی راتوں کی عبادت کریں، 10 راتوں میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور ایک بات اہل علم نے کہی ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو بات پھر تھوڑی سی ہمارے حق میں اور بہتر ہو جاتی ہے، اگرچہ بعض لوگوں کے حق میں شاید وہ بہتر نہ ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یہ 21ویں رات ہے، یہ 27ویں رات ہے، یہ 25ویں رات ہے، یہ 23ویں، 5 راتوں کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ اب کیا کریں گے نا حدیث کا؟ کس کو کہیں گے کہ یہ مان لیتے ہیں باقی ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ علماء کرام نے، اور ان میں سے خاص طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح مسلم کے شارح اور بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام نووی، 40 نووی، شاید آپ نے کتاب سنی ہوگی، 40 نووی 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں 40 احادیث ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ دنیا بھر میں مشہور ہے، ہر زبان میں موجود ہے۔
اور اس کتاب چھوٹی سی کتاب میں انہوں نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد انہی حدیثوں پر ہے۔ وہ عالم لمبی چوڑی 10 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ان کی، اور انہی کی ایک کتاب ہے المنہاج شرح مسلم ابن الحجاج، صحیح مسلم جو بخاری شریف کے بعد والی کتاب ہے اس کی شرح۔ وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو چاہیے تو یہ نہ کہ 2 حدیثیں ٹکرا جائیں تو ان کے اندر جمع تفریق کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 5 حدیثوں میں کوئی تفریق جمع تطبیق کی کوئی شکل نہیں، سوائے اس کے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ رب العزت اس رات کو بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ گھبرائیے نہیں کہ 1 کو 5 میں ہم نے کر دیا۔ اہل علم جو حدیث کو اپنا گھر بنائے ہوئے ہیں، اوڑھنا بچھونا تو اچھا نہیں لگتا، ایک لفظ ہے نا بڑا مشہور کہ جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، حدیث اوڑھنا بچھونا نہیں، ہمارے سر کا تاج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ لیکن حدیثوں پر اہل علم نے بڑی محنت کی، قرآن کریم کی آیات پر بڑی محنت کی، ہمیں سمجھانے کے لیے اتنی محنت کی کہ ایک عالم نے یہاں تک کہا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 27ویں رات ہے، پکی بات۔ ایک تو بعض صحابہ کی روایات انہوں نے ذکر کی، بعض صحابہ نے قسمیں کھا کر ان راتوں کی ایک رات لیلۃ القدر ہونے کے بارے میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر 27ویں کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے علاوہ ایک چیز قرآن کریم اور سورۃ القدر میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک لفظ گنتے جائیں، اور 27واں لفظ آتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں لفظ ہے۔ اور ہیا سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی صورت آپ پڑھتے تو ہوں گے نا، یہاں ہیا سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس صورت میں 27واں لفظ ہے، لہذا زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ لیکن امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں جو صحیح بھی ہے، ان کے مابین تطبیق دینا، ان کو جمع کرنا سوائے اس طریقہ کے ممکن ہی نہیں کہ اس بات کو مانا جائے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی میں کبھی کسی میں، عشرہ میں رہے گی، یہ طے ہے کہ عشرہ میں رہے گی، 10 راتوں میں رہے گی، لیکن 10 سے لے کے 29 تک، 20 سے لے کے 21 سے لے کے 29 تک۔ اور اس سلسلہ میں ایک بات تو ہمیں بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رات یقیناً منتقل ہوتی ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ آج رات جو گزری ہے ہمارے یہاں سعودی عرب میں، خلیج میں، یہ اس عشرے کی کتنی رات تھی؟ کون سی رات تھی؟ 21ویں تھے نا، اور پاکستان انڈیا میں 20 تھی۔ پاکستان انڈیا میں آج 21ویں ہے۔ اگر تو لیلۃ القدر کا پانا صرف سعودیہ اور خلیج والوں کے نصیب میں ہے تو پاکستان والوں کو اللہ نے قرآن میں کیا وعدہ کیا؟ انڈیا والوں کا، بنگلہ دیش والوں کا اس لیلۃ القدر میں کیا حصہ ہے؟ وطر تو ہمارے حصے میں آ گئی 5، چلیے 5 حصے۔ مانا یہ کہ کبھی ہمارے یہاں لیلۃ القدر ہے 21 میں، اور اگلے دن وہاں 21 ہے، اگلے دن اللہ رب العزت ان کو دے گا، ہماری کون سی ہوگی؟ 22 ہو گئی نا۔ اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو مختلف راتوں میں پھیرتا رہتا ہے، اور اس عشرہ اخیر اور خاص طور پر اس لیلۃ القدر کی اسی صورت کے حوالے سے بعض اہل علم نے مختلف فضیلتیں ذکر کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی
سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن نازل کیا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان، شہر رمضان 185 نمبر، سورۃ البقرہ 185 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تھوڑا کھلا رکھ دیا کہ اس مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا. اور لیلۃ القدر سورۃ القدر میں آ کر، سورۃ القدر میں آ کر اس کو 30 دنوں میں سے یا 29 دنوں میں سے ایک رات میں محدود کر دیا کہ قرآن پورا مہینہ نہیں بلکہ پورے مہینے میں سے ایک رات میں نازل ہوا، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر. ایک بہت بڑی فضیلت یہ کہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اللہ نے اس کو قدر والی رات قرار دیا. اور دوسری فضیلت یہ کہ اگر کوئی اس رات کی عبادت کر لیتا ہے تو کتنا ثواب ہوگا؟ خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے. کیلکولیشن کا رزلٹ یہی آئے گا نا. 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے، یعنی 83 سال سے بھی ایک مہینہ زیادہ. 83 کب بنتے ہیں؟ 83 سال اور 3 مہینے. سال کا سوا تو 3 دن کر کے آئے گا نا، 4 مرتبہ. 83 سال سے بھی ایک مہینہ زیادہ کا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے اس ایک رات کی عبادت. لیلۃ القدر کی ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا. سورۃ القدر میں فرمایا کہ یہ قدر والی رات ہے. سورہ دخان، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو یہی لیلۃ القدر جو ہے یہ برکت والی رات بھی ہے. اور چوتھا اس کا مقام، چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں. فرشتے تو ہر رات نازل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس رات میں خاص طور پر آسمان سے بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت کا نتیجہ ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں. والروح فیہا، ہمارے حلوہ خور ملاؤں نے لگا لیا کہ اس رات میں روحیں، مردوں کی روحیں آتی ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمارے یہ اتنے بڑے بڑے علماء جو یہ بات کر رہے ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ان کا کبھی کبھی دماغ شاید کہاں جاتا ہے. اللہ رب العزت نے روحوں کے مقام 2 بتائے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، قرآن کریم میں موجود ہے. ایک ہے علیین، آسمان اوپر کی طرف، اور وہاں کون سی روحیں ہوں گی؟ ابرار کی روحیں، نیکوکار کی روحیں، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوں گی. اور دوسری پارٹی کی روحیں کہاں ہوں گی؟ سجین، زمین کی تہوں کے نیچے. اب اگر کہا جائے کہ یہ روحیں نازل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ادھر تو کوئی گیا ہی نہیں، سارے تو ادھر ہی ہیں. اس بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟
نیک اور بد کا فرق ہی ختم ہو گیا کہ ساری روحیں اوپر سے ہی نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ بدکاروں کی روحیں سجین میں اور ابرار نیکوکاروں کی روحیں علیین میں، قرآن میں یہ دونوں لفظ موجود ہیں۔ اور جب جب بھی نزول کا لفظ استعمال ہوگا وہاں کبھی بھی روح کا معنی نہیں آئے گا ہماری روحوں کا، اور روح کا لفظ آئے گا تب بھی کون مراد ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین مراد ہوگا۔ یہاں سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے اس رات کی کہ فرشتے بکثرت نازل ہوتے ہیں۔ جس رات میں جس مقام پر فرشتے نازل ہوں اس مقام کا، اس زمان کا مقام کتنا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، دین کی تعلیم دی جا رہی ہو اور توحید کی تعلیم ہو، شرک نہ پڑھایا جا رہا ہو، ان جگہوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، اللہ کے گھروں میں جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے گھروں میں تعلیم و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، تنزلت علیہم الملائکہ، حفتہم الملائکہ، ان لوگوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بھی تو دو معنی ہیں نا، ایک گراؤ جلاؤ والوں کا لفظ ہے، وہ بھی گھیرتے ہیں مارنے پیٹنے کے لیے، یہاں فرشتے بندوں کو گھیر لیتے ہیں، یعنی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی یہ خاص مخلوق وہاں موجود ہو جاتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ درس میں موجود ہوں، جو لوگ تدریس میں موجود ہوں، جو لوگ تحفیظ میں موجود ہوں، کتاب و سنت کی تعلیم و تحفیظ کی جگہوں پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سکون نازل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو درس میں ہوتا ہے، تحفیظ کا درس ہو، دوسرا کوئی درس ہو، لیکن وہ اندر سے درس میں بیٹھا ہوا نہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ آتے ہیں درس میں کہ آج دیکھیں کیا کرتا ہے، کچھ سننا نہیں، کچھ سمجھنا نہیں، ایسا کچھ ارادہ نہیں، دیکھیں تو آج کیا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں تو الحمدللہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ باقاعدہ تیار ہو کے آتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں، یہاں جیسے شفا بھائی بیٹھے ہیں، بھائی صاحب بیٹھے ہیں، اس طرح سامنے قریب آ کے بیٹھیں گے، درس کے دوران کہیں نہ کہیں شیطان انگلی لگاتا ہے، اٹھو اپنا کام کرو، وہ ادھر ادھر کے ٹیڑھے میڑھے سوالات شروع کر کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کیا اس کے دل میں سکون نازل ہوگا؟ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتایا کہ انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے جو اتنی بد نیتی سے آیا ہوا ہے، اس پر سکینت کہاں نازل ہوگی؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر جبرائیل امین بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات اتنی اچھی ہے اور یہ رات سلام، اللہ میں سلام لفظ ہے یا نہیں سورۃ القدر میں؟ ہم نے چونکہ دوسری طرح سے پکائی ہوئی ہوتی ہے، ہم پڑھتے جائیں تو پتہ نہیں اکیلا لفظ کہنے سے یہ لفظ کیا ہے اس صورت میں یا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اور سلام کہیں تو پھر مسئلہ تھوڑا سا ہمارے ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے لفظ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، سلام ہوا ہے، یہ رات سلامتی والی ہے۔
اس رات میں بندہ مومن شیطان سے سلامتی میں رہتا ہے، نیک بندہ گناہوں سے سلامتی میں رہتا ہے۔ اور یہ سلامتی کب تک ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی اذان تک، مغرب سے لے کے سمجھ لیں کہ اذان فجر تک یہ سلامتی مسلسل قائم رہتی ہے، بحال رہتی ہے، اور بندے شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ یہ سلامتی والی رات ہے اور یہ مغفرت والی رات بھی ہے۔ یہ لیلۃ القدر مغفرت والی رات بھی ہے، اور مغفرت والی رات ہونے کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ 3 حدیثیں بہت سنی آپ نے، پورا رمضان کا مہینہ بہت پڑھی، یقیناً مضامین میں، اور کہیں نہ پڑھی تو واٹس ایپ میں تو ضرور پڑھی ہوں گی، جس میں حب و دب، خشک و تر، غلط و صحیح، ہر طرح کی چیزیں حدیث کے نام سے ڈالے چلے جاتے ہیں لوگ، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے وظیفے، خود ساختہ وظیفے۔ رمضان میں تو پھر زور ہوتا ہے نا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے دین کی طرف، شریعت کی طرف لپکے ہوئے ہیں، جو بھی ان کو دو گے یہ قبول کر لیں گے۔ جعلی وظیفے بنا بنا کے لوگوں میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ وظیفہ یہ تیسرے جمعہ کے لیے، یہ وظیفہ تیسرے جمعہ کے لیے، یہ وظیفہ دوسرے جمعہ کے لیے، یہ وظیفہ فلاں رات کے لیے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی پرواہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 حدیثیں مختصر: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک حدیث میں ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، یعنی رمضان کے روزے جس نے رکھ لیے، اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ مغفرت کی رات ہوگی نا، مغفرت کا مہینہ بھی ہو گیا۔ دوسری حدیث ہے من قام رمضان، جس نے رمضان میں تراویح پڑھ لی، قام قیام تراویح۔ اور یہاں ایک بات ذکر کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ تراویح کو اور نماز سمجھتے ہیں، تہجد کوئی اور سمجھتے ہیں، قیام اللیل اور سمجھتے ہیں، قیام رمضان اور سمجھتے ہیں، اور تہجد اور سمجھتے ہیں۔ 5 نام لیتے ہیں، 5 نمازیں بنا دیتے ہیں، حالانکہ نام 5 ہیں جو میں نے ابھی نام لیے ہیں، نماز ایک ہے۔ تہجد وہی نماز ہے، صلاۃ الوتر وہی نماز ہے، 11 رکھتے ہیں، اور نیچے کم کرتے آئیں، 3 رکھتے ہیں جو ہم عموماً عادی ہو چکے ہیں، بلکہ عادی نہیں، ایک پارٹی 3 کی عادی ہو چکی ہے، ایک کی عادی ہے۔ ہمارے وہ لوگ ہیں بہت سارے، وہ 3 چکھتے بھی نہیں، 1 جائز ہے، بس جائز ہے، ساری عمر 1 پہ رگڑا رکھتے ہیں، کبھی 3 بھی پڑھ لیا کریں، 1 بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کنسیشن کی آخری حد تک جاتے ہیں، سارا بازار گھومیں گے، جہاں سب سے زیادہ کنسیشن وہاں گریں گے۔ وہی معاملہ یہاں بھی کرتے ہیں، وتر 11 سے لے کے 11، 9، 7، 5، 3، 1 کے آگے بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے علماء اکرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ 1 سے کم ہے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہے اور مولوی کہے نہیں ہے، تو اب کس کی ماننی ہوگی؟ مولوی صاحب کی مانیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے کہ تم 2 کر کے تہجد پڑھتے جاؤ، اگر خدشہ ہو جائے کہ اب میں نے 2 اور پڑھی تو اذان ہو جائے گی، 1 رکعت پڑھ لو۔ صحیح مسلم، 1 رکعت پڑھ لو، یہ تمہاری 1 رکعت پہلی ساری رکعتوں کو بھی وتر بنا دے گی۔ تو وتر ہوا یا نہیں؟ یہ اس نماز کا نام ہے۔ تو تیرو ما کانا قبلہا، 1 رکعت پڑھ لو، پہلی رکعتوں کو 4 پڑھی ہیں تو 5 بنا کے وتر کر دے گی، 6 پڑھی ہیں 7، 8 پڑھی ہیں 9،
اور 10 پڑھی ہیں تو 11 کر دے گی ایک رکعت پر۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی یہ ایک رکعت جو ہے یہ صلاۃ بطیرہ ہے۔ بطیرہ کا معنی ہے دم کٹی، ایک رکعت دم کٹی نماز ہے۔ کتنی جرت ہے ہمارے بعض لوگوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ ایک رکعت پڑھ لو، اور مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ دم کٹی نماز ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے دین میں، کس کو لے کے اتنی جسارت کر رہے ہو؟ قبر میں نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، نہ امام مالک آئیں گے، نہ امام ابو حنیفہ آئیں گے، نہ امام احمد بن حنبل آئیں گے، نہ ابن تیمیہ ابن قیم آئیں گے، نہ ابن کثیر ابن جریر آئیں گے۔ قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی قبریں کالی نہ کر لو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے۔ نبی کہیں کہ ایک رکعت پڑھ لو اور تم کہو کہ یہ دم کٹی نماز ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ ایک رکعت یا 5 رکعت یا جتنی پڑھی ہیں پڑھیے۔ یہ 11 رکعتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری قیام اللیل ہے۔ رمضان آ جائے تو یہ تراویح کہیں یا قیام رمضان کہیں۔ قیام رمضان کہیں گے تو کیا 5 نمازوں میں سے کوئی آئے گی؟ نہیں آئے گی، یہی آئے گی جس کو پہلے تہجد کہتے رہے۔ رمضان میں قیام رمضان، رمضان میں تراویح اور قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، تہجد، وتر، 5 نام نماز ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے کاموں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا خبردار کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھا لکھا عالم غفلت میں پڑا رہے تو وہ اس کی مرضی۔ من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کا قیام کر لیا اس کے پہلے سارے گناہ معاف۔ یہ لیلۃ القدر اسی میں آ گئی نا، مغفرت والی رات ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں بالکل ایک ہی مطلقاً لفظ ہی لیلۃ القدر کا ہے، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف۔ ایک تو یہ کہ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب، اس سے زیادہ کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ پورے کے پورے گناہ جتنے آج تک ہوئے وہ سارے کے سارے معاف۔ وہ رات ان چند راتوں کے اندر ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ رات مل جائے، ہم سب کے نصیب میں اللہ وہ رات کرے۔ 83 سال 4 مہینے، اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہوتی۔ ایک ہی رات میں اتنا بڑا ہاتھ مار لیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن ماریں گے کب؟ سو کے، تاش کھیل کے، ساری رات مختلف قسم کی سیریز دیکھ کر، اس طرح نہیں ہاتھ ماریں گے۔ ہاتھ مارنے کے لیے آپ کو نیت کر کے اس رات کی عبادت کرنی ہے۔ تھوڑا سونا ریسٹ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ساری رات سوئے رہیں۔ ہمارا عالم کچھ اس طرح کا ہے کہ روزے کے فلسفہ میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ روزہ صحت کا سبب ہے، روزہ صحت کا سبب ہے۔ غالباً پہلے جمعہ میں یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ کافروں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر سال میں کچھ دن، یعنی سال میں چند دن آدمی بھوکا رہ لے، فاسٹنگ کر لے، تو وہ کئی بیماریوں، 10 بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اب کافر تو یہی کہے گا نا، بھوکا پیاسا مر لے، فاسٹنگ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ 1 مہینہ روزے کا مہینہ۔ ایک روایت ہے سومو تصحو، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اب اس روایت کی آپ جو استنادی حیثیت ہے اس کو چھوڑ دیں، استنادی حیثیت سند کیسی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کافر کہے کہ روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے تب بھی مانیں گے یا نہیں؟
کافر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے ضروری ہے، اور ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا سال اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا لیتے۔ صحت کیسے بنے گی؟ صحت بنے گی، ڈاکٹروں نے جنہوں نے یہ بات کہی، کہا کہ معدے کے اندر جو کچھ جمع شدہ ہے سال بھر کا وہ نکل جائے گا، سارا دن منہ بند رہے گا، شام کو کھا لیں گے، صبح کو کھا لیں گے، سارا دن منہ بند رہے گا، جتنی رطوبتیں آلتو فالتو جو کچھ الڑ پلڑ جمع ہے پیٹ کے اندر وہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے، دوست سے، ساتھی سے، رشتہ دار سے پوچھ لیجئے کہ باقی 11 مہینوں کا آپ کا کچن کا بجٹ کتنا ہے اور اس رمضان کا کتنا ہے۔ آپ کو صحت کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی صحت ہماری بن رہی ہے۔ سارے سال میں اگر ہر مہینے میں ہمارا کچن 2000 میں چل جاتا ہے آرام سے، رمضان 3 تک جائے گا۔ اتنے پکوڑے، سموسے، اتنا یہ اور اتنا وہ، اور پھر کوئی روزہ کھول کے چھوڑ دیں پھر تب بھی ہے۔ پہلے افطاری کی، یہ افطاری ہوگی سنت افطاری، کچھ کھجوریں، کچھ پکوڑے، کچھ سموسے، یہ کتنا کچھ ہو گیا کچھ کچھ کر کے، یہ ہو گئی افطاری۔ نماز پڑھی، اب کھانا، عرب لوگ عشاء کہتے ہیں نا اس کو، عشاء عین پر زبر ہو تو یہ ہوتا ہے میل، رات کا کھانا، اور عین کے نیچے زیر ہو عشاء تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت۔ عربی کی قوت اور جان دیکھیں آپ، لفظ وہی ہے، زبر ہے تو کھانا، زیر ہے تو نماز۔ پہلے افطاری کی، میرا خیال ہے کہ آدھا پونا کھانا یا کھانے کے برابر کھا ہی لیا۔ اب افطاری کر کے نماز پڑھی، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں خاص طور پر پاکستان انڈیا کا ماحول بہت مختلف ہے، یہاں افطاری کے لیے مغرب کی نماز کی جماعت کے لیے 15-20 منٹ دیتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا سب مسجدوں میں؟ 15 سے 20 منٹ تقریباً۔ پاکستان میں تو بہت تیزی ہوتی ہے نا، کھجور منہ میں آدھی، کھجور منہ میں آدھی کے ساتھ اذان کہہ دی اور ساتھ نیچے والے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں مسجد کا حال الگ ہے، درمیان میں تھوڑی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور پیچھے ٹوٹیاں اور ان کے اوپر بھی چھت ہے، اور ان کو بھی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ اذان جو ہے وہ عموماً سیڑھیوں پہ چڑھ کے ٹوٹیوں کی چھت پہ جا کے دی جاتی تھی کہ دور تک ذرا آواز جائے۔ جب اذان ختم ہوتی نا، اب چاہیے یہ کہ روزہ کھولا ہے، نیچے والے بھی روزہ کھولیں، افطار کریں، 1 2 4 6 منٹ، 10 15 20 نہ صحیح، 2-4 منٹ نہیں۔ اوپر والے نے اذان مکمل کی، شفا بھائی اقامت کہہ دو اوپر سے، اب سیڑھیاں اترنے میں کتنا وقت لگے گا اس کو یہ بھی برداشت نہیں، اور سب کو برداشت نہیں۔ اذان کے ساتھ کھجور کھا لی، روزہ افطار ہو گیا، نماز پڑھ۔ اتنا وقت سب سے اوپر والا فوری کہہ رہا ہے، اذان دے کے کہتا ہے بھائی فلاں بھائی اقامت کہہ دو، یعنی جماعت کھڑی کر دو، میرے نیچے اترنے تک اللہ اکبر ہو جائے اور میں جماعت میں شامل۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں بڑا کھلا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر نماز کے بعد کھلا موقع ہے، پھر تھوڑا وقت گزر گیا، تراویح آ گئی، تراویح کے بعد پھر بڑا ہی کھلا موقع ہے۔ کافی، چائے، جو چیزیں چھوٹ گئی تھیں، سیکنڈ افطاری، اور پھر سحری سے پہلے پہلے ایک دفعہ اور۔ اب بتائیے کہاں صحت بنے گی؟ یہ تو ہم نے تو تباہی مچا رکھی ہے۔ اتنا کھانا کھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ رمضان جو ہے، روزہ جو ہے یہ صحت دیتا ہے۔ صحت کہاں آئے گی؟ یقیناً روزہ صحت دیتا ہے، لیکن ہم روزے کو ہوش ہی نہیں آنے دیتے۔ معدے کو ہوش آئے گا تو کوئی صحت کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا نا، اس طرف تو ہم آنے نہیں دیتے۔ بہرحال من قام لیلۃ القدر
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا اس کے بھی سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اور اس لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر لیجئے کہ اسی رات کے نام کی پوری سورت قرآن کریم میں موجود ہے، جو میں نے شروع میں پڑھی ہے نا، آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، چھوٹی نمازوں میں عام طور پر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں، شاید آپ کے لیے مفید ہو، قرآن کریم میں دو لفظ ہیں، ایک ہے وما ادراکا، اور ایک لفظ قرآن کریم میں ہے وما یدریکا۔ ادراکا یدریکا لفظ اصل میں ایک ہے، صیغے کا فرق ہے، ایک ہے ماضی کا اور ایک ہے مضارع کا صیغہ۔ جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ادراکا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ چیز کیا ہے، مثلا یہاں کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما ادراکا، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آگے بتا دیا نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن وما یدریکا جہاں جہاں آیا ہے وہاں بتایا نہیں، جیسے قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، تو یہ لفظ ایک ہے، صیغہ بدل گیا، جہاں ماضی کا صیغہ آیا وہاں بتا دیا، جہاں مضارع کا صیغہ آیا وہاں نہیں بتایا۔ اس سورت کو اللہ رب العزت نے پورا اسی رات کے نام سے نازل فرمایا، اور اس کا نام ہی لیلۃ القدر ہے، جو 83 سال اور 4 مہینے کے برابر بلکہ زیادہ ہے۔ اسی رات کو پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف سنت رسول ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے پہلے عشرہ کا کیا، پھر دوسرے کا کیا، پھر پکی بات ہو گئی تیسرے کا، کیونکہ لیلۃ القدر تیسرے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے میرے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کی بعض مومنوں کی امہات، آپ کی بعض ازواج مطہرات وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث، کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل اعتکاف کے مسائل ضروری ہیں نا۔ اعتکاف کہاں ہونا چاہیے؟ اعتکاف کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، سورۃ البقرہ آیت 187، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ تو اعتکاف کے ساتھ مسجد کا لفظ آیا ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، اور اپنے محلے کی مسجد میں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہاں ذکر کر دوں، یہاں تو نہیں لیکن پاکستان میں یہاں تو 2 مقام ایسے ہیں جہاں جا کے اعتکاف کرنا ثواب ہی ثواب ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ، مسجد نبوی، مسجد حرام، اور ان کی طرف سفر کر کے جانا ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے سوا شد رحال۔ شد رحال کیا ہوتا ہے؟ نیکی کی خاطر، نیکی کے لیے باقاعدہ رخت سفر باندھ کے تیاری کر کے کہیں جانا۔ فرمایا یہ صرف 3 جگہوں پہ جائز ہے، باقی کسی جگہ پہ جائز نہیں، مسجد ہذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصی۔ فرمایا کہ یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام مکہ مکرمہ، حرم شریف، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ ان 3 جگہوں پہ نیت کر کے رخت سفر باندھ کر ثواب کے لیے جانا جائز ہے۔
ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ شاید آسائشوں کے لیے، اور اللہ عالم وہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا نیت ہوتی ہے، اپنے شہر محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسرے شہر کی مسجد میں. ریاض میں ایک مسجد ہے، مسجد راج ہی، شاید آپ کے علم میں بات آئی ہوگی. اس میں بڑا ہائی فائی انتظام ہوتا ہے اعتکاف والوں کے لیے. اب آدمی یہاں سے اٹھے اور وہاں ریاض میں جا کے اعتکاف بیٹھ جائے، اور یہ ہوگا کہ وہاں آسائشیں اچھی ہیں، جگہ اچھی ہے، انتظام بڑا اچھا ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا دوسری کسی جگہ پر نہیں جا سکتا اس نیت سے. ثواب کے لیے جا رہے ہیں نا، آسائشیں تو ساتھ بعد کی بات ہے. ایسے ہی ہمارے پاکستان میں بعض مساجد ہیں، لوگ دور دور سے ان مساجد کی طرف جاتے ہیں. اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی مسجد میں اعتکاف کریں. یہ بنیادی اور ضروری بات ہے. من اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، صحیح بخاری. جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کیا ہے، 10ویں آخری 10واں یعنی 10 دن جو آخری ہیں، العشر الاواخر، ان میں اعتکاف کیا کرو. اور اعتکاف کب شروع کرنا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ائمہ 4 چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ 4 امام جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ چاروں تاریخ کے اعتبار سے بھی اسی طرح آتے ہیں. یعنی ایسے میں نے نہیں کہ جو نام سامنے آگے لے لیا ہے. پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور ان کے بعد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آپس میں ان کی شاگردیاں بھی ہیں، تعلق ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے کہہ لو، تاریخ کے اعتبار سے کہہ لو، یا سن کے اعتبار سے کہہ لو، یہ ترتیب وہی ہے. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کب کرنا ہے؟ رات کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے. رات کون سی؟ ہمارے یہاں کے حساب سے جو گزر گئی ہے. پچھلی رات سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے. آج اگر کسی کی نیت ہے آج سے اعتکاف کرنا ہے، آج رات مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو گئے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی اعتکاف گاہ میں تشریف لے گئے. یعنی پہلے مغرب کا حصہ مسجد میں ہے، اعتکاف کی نیت کر لی، اعتکاف کے لیے مسجد میں آ گئے، لیکن اعتکاف گاہ جو بنائی گئی تھی تھوڑی جگہ اسپیشل، اس میں فجر کی نماز کے بعد داخل ہو. یہی ہمارے لیے سنت ہے. خواتین کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا ایک سلسلہ ہم دیکھتے ہیں بڑے عرصے سے چل رہا ہے. آج کل جب یہ بات کی جائے نا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے تو خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے. اصل غرض کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سنت رسول مل جائے گی، اور دوسری بڑی غرض یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے گی. آپ اپنے گھر میں اگر اس نیت سے بیٹھتی ہیں کوئی بات نہیں. اس کو شرعاً اعتکاف کہیں گے نہیں کہیں گے، اس بات کو چھوڑ دیجیے. شرعاً یہ اعتکاف شمار ہوگا یا نہیں، اس کو چھوڑ دیں. آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، وہ مل جائے گی الحمدللہ. لہذا اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں اس طرح بیٹھتی ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں پھر کوئی اتنی سختیاں پابندیاں نہیں ہوں گی. یعنی اس میں تھوڑی آزادی بھی ہے، اور ساتھ ہی لیلۃ القدر 5 راتوں میں 10 راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر حاصل کر لے، اور کوئی ضروری کام بھی ہو گھر کا تو وہ کر سکتی ہے. اور اعتکاف گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں ضروری یا حاجت کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے نا، فرمایا گیا کہ حاجت کے بغیر نہیں نکل سکتے. سگریٹ پینا حاجت ہے؟ اعتکاف گاہ سے باہر، مسجد سے باہر، ٹوٹیوں میں، لیٹرینوں کے کھاتے میں جا کے سگریٹ پی رہے ہیں. حکا ہمارے دیہات میں ہوتا ہے، حکا پی رہے ہیں. یہ اعتکاف کا احترام چل رہا ہے. اگر کسی کو بڑی
سخت ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ مسجد میں پاخانہ کا قضائے حاجت کا مقام نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، یہ جائے باہر کھیتوں میں۔ دیہات میں ایسا ہوگا کہیں، یا ساتھ میں گھر ہے، مسجد کچھ ایسی ہے کہ اس میں یہ انتظام نہیں، ساتھ میں گھر ہے، جائے، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہی ہوا تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے گھر جاتے تھے کیونکہ مسجد میں وہ جگہ اس وقت نہیں تھی۔ آج بھی اس کی گنجائش ہے، اگر کہیں ایسی ضرورت پیش آ جائے، راہ چلتے باہر گیا کھیت میں قضائے حاجت کے لیے، راستے میں کوئی آدمی مل گیا، اس کا شخص بیمار ہے، دعا سلام کر کے پوچھ لے کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی فوت ہو گیا ہے، راستے میں اس کی تعزیت کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے گھر جا کے یہ چیزیں نہیں پوچھ سکتا، گھر جائے یہ نہیں، نہ تعزیت کے لیے، نہ مزاج پرسی یا بیمار پرسی کے لیے، اور نہ کسی کی شادی میں شرکت کے لیے، نہ ولیمے کی، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کا دنیا سے تعلق ختم۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اگر کسی کو 2 دن 3 دن 4 دن جتنا بھی کسی کو موقع ملے، حتیٰ کہ اقل قدر جو سب سے کم ترین اعتکاف ہے وہ 1 گھنٹہ کا بھی ہے۔ اب تو کچھ نہ کچھ کریں گے یا نہیں؟ اور کیا چاہیے، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہے کم از کم۔ علماء کا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ بھی اعتکاف کر لے تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی 8-10 دن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ثواب کتنا ہوگا؟ ایک آدمی 1 گھنٹہ بیٹھا ہے، اس کو جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا تو اتنا ہی ہوگا نا، جتنا گڑ ہوگا میٹھا اتنا ہی ہوگا، لیکن ثواب ہوگا اعتکاف کا۔ جیسے جماعت پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری چھوٹ گئی، تیسری چھوٹ گئی، چوتھی میں آ کے شامل ہو گیا، جماعت کا ثواب ملے گا لیکن 4 والوں کے برابر ملے گا۔ وہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے جماعت کے انتظار میں، اقامت ہوئی، صف اول میں ہیں، اقامت کے ساتھ وہ شامل ہو گئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اب چوتھی والا تو ان کے ساتھ ملے گا نہیں لیکن جماعت کا ثواب ہو گیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی اعتکاف کرے تو جائز ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں کتنا آسان ہے کام۔ یہ گھر سے ذرا اچھی افطاری کر کے آ جائیے پہلی مرتبہ ہی، کہا کہ افطاری کر لیں اور وہاں سے نکل آئے، افطاری کر کے تیار ہو کے نکل آئیں کہ مجھے مسجد میں اب جانا ہے اعتکاف کرنے کے لیے۔ آ کے ہی مسجد میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے آ گیا، تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آ گیا ہوں، اب آ کے یہاں کسی نہ کسی کونے میں، اب آ کے ان کو تلاش کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور دنیا بھر کی گپیں گھانکنا شروع کر دی، یہ اعتکاف تو نہیں ہوگا نا۔ کہیں اکیلے بیٹھ جائے، اللہ کے ساتھ لو لگائے، اذان ہوگی عشاء کی، عشاء پڑھے، تراویح پڑھے، اور جتنا اور بیٹھ سکے اتنا کرنے میں 2-3 گھنٹے نکل جائیں گے یا نہیں؟ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مل جائے گا۔ یہ ہے اقل تقدیر، کم از کم اعتکاف۔ لیکن 1 دن کا، پھر اس کے بعد 2 دن، 1 دن کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اسی سے اہل علم نے کہا کہ جتنا بھی کسی کو توفیق ہے اعتکاف کرے، لیکن اعتکاف کی پابندیاں کرے۔ ایک ٹائم کافی ہو رہا ہے، ایک بات جو بڑی اہم ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ آدمی جو 1 گھنٹے کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے مسجد میں آیا ہے اعتکاف کی نیت سے، کیا یہ موبائل کو گھر میں چھوڑ کے آ سکتا ہے یا نہیں؟ میری بات پہ ذرا غور کرنا۔ اگر یہ موبائل کو ساتھ لے کے آتا ہے تو گھر میں رہے۔ 3، 2، 1 گھنٹے کے لیے تمہیں اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آنا ہے اور یہ بلا ساتھ میں اٹھا کے لے آئے۔ ابھی بھائی کا فون آ گیا، ابھی گھر والوں کو تو پتا ہے، چلو یہ بیوی کو پتا ہے اعتکاف میں گئے ہیں، شوہر نامدار، وہ تو نہ کرے گی، دوسروں کو تو نہیں پتا نا، ادھر سے فون آ رہا ہے، ادھر سے فون آ رہا ہے۔ تمہارا اعتکاف کیا ہوا؟ تم تو ایسے جیسے اپنے آفس میں آ کے بیٹھ گئے۔
اگر اعتکاف 1 گھنٹے کا ہے، اگر اعتکاف 2 دن کا ہے، اگر اعتکاف 10 دن کا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم ٹیلی فون سے جان چھڑائے۔ اگر صحیح ثواب لینا ہے، موبائل کو گھر میں چھوڑ دے، موبائل سے ان چند دنوں کے لیے جان چھڑا لے، انشاءاللہ سکون بھی پائے گا، ثواب بھی ملے گا، اور جو اللہ نے اس سلسلہ میں خاص ہمارے لیے مقام رکھا ہے وہ بھی پالے گا۔ اگر موبائل ساتھ رہے تو اللہ کے ساتھ لو لگانے والا کھاتا رہے گا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں، دنیا کے سارے تعلقات ختم کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ہے باہر کی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھ جانا۔ اور اگر موبائل ساتھ رہے تو یہ اللہ کے ساتھ لو نہیں لگنے دے گا، تو یہ تو ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں لو لگانے کے لیے کھینچ کے لے جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اعتکاف کرنا ہے تو اس موبائل سے بھی اعتکاف کر لیں، موبائل کو بھی چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کا باقی عشرہ رہ گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس عشرے سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی میں ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ میرے پاس جو اپنے عربی گروپ ہیں ان میں نے آج بھیجا ہے رات، کہ اگر رمضان کا زیادہ حصہ چلا گیا ہے، چلا گیا عربی میں، آپ تو یہاں رہتے ہیں نا، کوئی کہنے کہ وہ چلا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ذہب ہے یا نہیں؟ ذہب چلا گیا ہے۔ اگر رمضان کا زیادہ حصہ چلا گیا ہے ذہب، تو جو بچ گیا ہے وہ ہے بالکل ہی ذہب۔ اب ذہب کا معنی جانا بھی ہے، اور ذہب کا دوسرا معنی کون سا ہے؟ سونا۔ سونا کو بھی ذہب کہتے ہیں، ذہب سونا اور فضہ چاندی۔ جو زیادہ چلا گیا ہے وہ بھی رمضان ہے، چلا گیا، لیکن اب جو بچ گیا ہے وہ سارا خالص سونا ہے۔ اسی میں لیلۃ القدر ہے، اسی میں اعتکاف ہے، اور اسی میں قرآن کریم کے نزول والی رات ہے، اسی میں مغفرت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انہی تھوڑے سے دنوں میں۔ لہذا کوشش کریں کہ اس ذہب کو پالیں، اس سونے کی کان میں سے اپنا حصہ ضرور نکال لیں۔ لکھا ہے کہ میرے بھانجے کو دماغ کا کینسر ہو گیا ہے، شعاؤں سے علاج جاری ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے بھانجے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کینسر یا دوسری کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ آج تو ویسے بھی میڈیکل بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ویسے بھی عرصے سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں، یہ واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ کہا گیا، ڈاکٹروں نے کہا جی بس اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کر لو، دعائیں لے لو، دعائیں کر لو، اب یہ نہیں بچے گا، یہ ڈاکٹروں نے بھیج دیا۔ اور وہ آدمی اپنا مریض اٹھا کے گھر لے گئے، مریض نے کہا کہ کسی طرح کر کے مجھے مکے لے جاؤ۔ یہ واقعات آن ریکارڈ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہیں۔ مریض نے کہا مجھے مکے لے جاؤ کچھ بھی کر کے، مریض کو مکے لے کے آ گئے، مریض نے زمزم پینا شروع کر دیا اور باقی سب چیزیں چھوڑ دی۔ 1 مہینہ کے اندر مریض تندرست و توانا ہو کے واپس آ گیا، اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، جا کے دیکھا کہ بھئی میں آیا ہوں۔ تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران کہ یہ کیا ہوا، تمہیں تو ہم اینڈ آف دی سروس دے کے بھیجے تھے، تم پھر یہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس ذات نے مجھے اس پانی کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے، زمزم ہے، اجوا ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ آج الحمدللہ بہر صورت کوئی بھی میڈیکل بھی بڑی ایڈوانس، لیکن یہ دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں، اور جب ہمارا یہ ایمان ہو جائے گا تو پھر کوئی مشکل بھی انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ قرآن مجید موبائل فون میں آج کل ہم سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور نمازیں شروع ہوتے ہی ہم اسے زمین پر اپنے پیروں کے درمیان رکھ لیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے،
کیونکہ قرآن مجید موبائل میں کچھ ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ نہ وہ وہاں لکھا ہوا ہے، نہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی چیز ہے۔ اس میں کوئی ایسا ایک سسٹم رکھا گیا ہے کہ یوں سمجھیں کہ جب وہ تاریں آپس میں ملتی ہیں تو لفظ بنتے ہیں، لہذا اس کو آپ قرآن جب تک وہ کھل کے سکرین پہ نہیں آئے گا آپ قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اب سکرین پہ ہوتے ہوئے اس کو اپنے پاؤں میں نہ رکھیں۔ قرآن سکرین پہ موجود ہے، اس حالت میں زمین پہ پاؤں پہ نہ رکھیں، یہ کافی ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل نہ رکھیں، آپ اس کو لے کے باتھ روم تو جاتے ہیں یا نہیں؟ پاؤں تو مسجد میں ہے، باتھ روم میں آپ کی جیب میں ہوتا ہے، وہ سوال نہیں آپ نے پوچھا کہ باتھ روم میں بھی لے کے جائیں یا نہیں جائیں۔ باتھ روم میں لے کے جائیں، مسجد میں لے کے جائیں، کہیں بھی لے کے جائیں، وہ اس وقت قرآن کریم جو ہے وہ نہیں ہوتا جب تک وہ کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ تیسرے جمعہ رمضان کے ایام میں بیماری کو دور کرنے کی حیثیت سے ایک وظیفہ بہت وائرل ہوا ہے۔ وہ وظیفہ بہت وائرل ہوا ہے اور وہ وظیفہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، اس وظیفے کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے، اس وظیفے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس وظیفے کی کوئی سند نہیں، اور وظیفہ یہاں لکھا ہے اور میں آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے پڑھ دیا تو کئی لوگوں کے دل میں آ جائے گا کہ چلے یہ چیک تو کریں۔ وظیفے چیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اگر وظیفہ کوئی کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے کیجئے، لیکن قرآن کی آیت، قرآن کی کوئی صورت، اس کو اتنی مرتبہ ایسے کر لے اور فلاں، میں نے درس کے دوران بات ذکر کی ہے کہ تیسرے جمعہ میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ تیسرے جمعہ میں یہ وظیفہ کرنا، یہ کہاں سے اتنی شرطیں آ گئی؟ پہلے جمعہ میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ چوتھے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دوسرے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور پھر اس کے ساتھ کچھ پیروں مرشدوں کی ایک لائن بھی درمیان میں بتائی گئی ہے، وہ ہمارے عزیز نے پتہ نہیں سنی ہے یا نہیں، کہ یہ سند کے طور پر کہا کہ یہ فلاں سلسلہ سے تعلق رکھنے والے۔ اب سلسلے کون سے ہیں آپ کو معلوم ہے نا، چشتی، سہروردی اور فلاں، یہ جو سلسلے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سلسلوں سے ہمیں ایسی سندیں نہیں چاہیے، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے سند دیجئے، ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں۔ اس سال فطرانہ کی رقم کتنی ادا کرنی ہوگی؟ اس سال فطرانہ کی رقم جو ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ فطرانے کے لیے رقم نہیں ہوتی، فطرانے کے لیے 3 کلو غلہ ہے، 3 کلو چاول، 3 کلو منقہ، 3 کلو عقد پنیر، 3 کلو کھجور یا کوئی بھی، تقریباً 3 کلو۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس کام میں اپنا بہت سارا وقت لگاتے ہیں، جمعیتیں ہیں، ایسے ہمارے شیخ جو یہاں کے امام و خطیب ہیں، یہ بھی ایک جمعیت کے مدیر ہیں اور بہت بڑی جمعیت ہے یہاں کی خیراتی، اس کے یہ مدیر بھی ہیں۔ تو یہ اپنی جمعیت کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دے دو کیش، ہم غلہ خرید کے مسکین تک پہنچا دیں گے۔ اور جمعیتیں بھی ہمارے پاکستان انڈیا کی بہت جمعیتیں اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کوئی کیا کرے گا، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی کون ہے۔ اس طرح کا آدمی اگر کوئی ملے تو اعتماد کیا جا سکتا ہے، امام ہیں، خطیب ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک امام خطیب مولوی ہوتے ہیں، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ اس طرح کا کوئی آدمی ملے تو اس کو آپ پیسے دیجئے کہ ہماری طرف سے غلہ خرید کے فلاں جگہ دے دیجئے۔